محترم سامعین السلام علیکم۔ آج اس سیزن کی سب سے تیز بارش ہو رہی ہے۔ صبح سے ہی ابر چھایا ہوا تھا اور اسمبلی سے ہی ہلکی ہلکی بوندیں پڑنے لگی تھیں۔ سبھی کو بارش کا شدت سے انتظار تھا، اور کیونکہ کئی دنوں سے گرمی بام عروج پہ تھی، لوگ مسجدوں میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ آج کا یہ منظر شفیق میموریل سینئر سیکنڈری اسکول کا ہے، جو دہلی کے باڑہ ہندو راؤ میں واقع ہے۔ یہ ایک اقلیتی کو ایجوکیشن ادارہ ہے جس میں پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہاں آرٹس، کامرس اور سائنس تینوں شعبے قائم ہیں۔ تقریباً 1000 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ موسلا دھار بارش کے باوجود اساتذہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ بچے اس طاق میں ہیں کہ ذرا سا موقع ملے میں بارش کا بھرپور لطف اٹھاؤں۔ لہٰذا انٹرول کے اوقاف کو بھی ترمیم کیا گیا ہے تاکہ بارش کی شدت کم ہو جائے۔ ان کو کلاس میں بیٹھے ہوئے تقریباً 3.5 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے آج مجھے مولانا پالن حقانی کا ایک بند یاد آ رہا ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، جب وہ آ جائیں تو جم کے برس، جب وہ آ جائیں تو جم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں، اے ابر کرم ذرا جم تھم کے برس۔ اور اسی کے ساتھ میں مناسبت سے ڈاکٹر بشیر بدر کی غزل کے چند اشعار بھی پیش کرتا چلوں کہ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا، بڑے لوگوں میں ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا، محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، کوئی انسان تنہا میں بھی تنہا نہیں رہتا، ہزاروں شعر میرے ہوں گے کاغذ کی خبروں میں، ہزاروں شعر میرے ہوں گے کاغذ کی خبروں میں، ارے واہ کیا منظر ہے بھائی، کیسا لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے اس موسم میں؟ ارے واہ، ہمارا باہر کا گراؤنڈ بھی ایک دم لبالب ہے، اور باہر تو ایسا لگ رہا ہے چمیلیان روڈ پہ جیسے کہ باڑھ آ گئی ہو، سیلاب کا منظر ہے، یہ ہے منظر، لیکن انٹرول ہونے والا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ بچے کس طرح سے لنچ کریں گے اور کس طرح کینٹین لگائیں گے۔ یہ بھائی نسیم ہیں جو تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، انٹرول ہونے والا ہے چند منٹوں میں، اور یہ کشمکش میں ہے کہ ایسا نہ ہو ان کا کوئی سامان رہ جائے۔